جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بہترین زندگی کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، اور جو ملے گا بہترین ہوگا۔ جب بول نہ سکو تو رو دیا کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا میں بہترین اور مخلص رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکان اور ہلکی سی معذرت سے زندگی بالکل پہلے جیسی ہو جائے۔ اب خوشی دے کر آزما لے خدا، ان غموں سے تو میں نہیں مرتا۔ جب عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب محبت کرنی چاہیے، رشتہ دار اور بچے پالنے پڑتے ہیں۔ جب آرام کا وقت آئے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ایسا علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے، لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اس اندیکھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکدار رکھا ہے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کیجیے، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ جتنے مرضی اور آگ پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو انہی پتھروں سے گھر تعمیر کر لے جو اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، اور غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور پھر رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے، پھر اس میں انگلی غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑ جانے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، اور میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ بھروسہ ایک انسان توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔
انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں وہی حل کرے گا۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کیجیے، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا ہے کون یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ اخلاقیات کی زبان پڑھنے لکھنے اور سنانے میں بہت ہی میٹھی اور آسان ہے، پر عمل کرتے وقت کڑوی چائے کا ایک گھونٹ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تعلقات ختم مت کیجیے، کیونکہ ان کی غلطیاں بھی غلطی سے ہوا کرتی ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ کسی کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہ کرو، ورنہ لوگ تمہاری ان کمزوریوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ محبت میں ہار جانے پر لوگ نصیب کی بات کرتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اچھے تو سب ہی ہوتے ہیں، پر پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا صبر بھی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔